الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم. صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم. تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج اس مبارک دین اسلام کی جو دوسری عید ہے اور جسے اللہ پاک کی طرف سے اس امت کو بطور ہدیے کے اور بطور انعام کے دیا گیا، وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے. اس خوشی کے موقع پر جس میں ہر مسلمان ایک جذبے کے ساتھ اور ایک عظیم سوچ کے ساتھ یہاں پر اور اپنے اپنے مقام پر جمع ہے، اللہ پاک ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اس مبارک دن کی تمام برکتیں سعادتیں نصیب فرمائے. قربانی کا عمل میرے دوستوں بزرگوں صرف ایک عبادت نہیں ہے، ایک عمل نہیں ہے، بلکہ اس امت اور امت کے ہر فرد کو ایک سوچ اور ایک یاد دینے کا نام ہے کہ اس کائنات میں ایک دن ایسا بھی گزرا ہے، ایک لمحہ ایسا بھی آیا ہے کہ اللہ کے حکم پر اللہ کے ایک بندے نے اپنے محبوب بیٹے کو قربانی کے لیے ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے. اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے مختلف چیزوں سے، مختلف لوگوں سے، مختلف شخصیات سے اور مختلف مقامات سے محبت کے، عقیدت کے دعوے کیے ہیں، لیکن اللہ پاک کی محبت وہ واحد محبت ہے اور اللہ پاک کی ذات کی عقیدت وہ واحد عقیدت ہے کہ جس میں انسان اتنا آگے گیا ہے، سگے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹائے. کیوں لٹائے؟ کس وجہ سے لٹائے؟ اس لیے کہ اس کائنات کے خالق کا حکم آیا ہے، اللہ رب العزت کا حکم آیا ہے، اور وہ حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے. آج قربانی کا عمل کرتے ہوئے اور قربانی جس کا حکم اگر آ جائے تو آج اس جانور پہ چھری چلا رہا ہوں، اور جانور بھی کسی نے لاکھوں میں خریدا، کسی نے اس سے بھی زیادہ مہنگا خریدا، لیکن اس کے باوجود کسی کے ماتھے پر شکن نہیں ہے، کسی کے ماتھے پہ بل نہیں ہے، کوئی پریشان نہیں ہے.
کہ جی میرا مال چلا گیا لمحوں کے اندر، میرے پیسے خرچ ہو گئے، اب یہ کیا ہوگا اس کا۔ یہ عمل ایک سبق ہے پوری دنیا کو میرے دوستو بزرگوں، اس کو معمولی مت سمجھے۔ آج عالم کفر اور باطل کی محنت اس بات پر ہے، اس لیے کہ وہ ذلیل، رسوا اور خوار ہو چکا ہے کہ کیا وجہ ہے، یہ کس چیز سے بنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم نے ان پر اپنا ہر حربہ، ہر تدبیر، ہر فکر، ہر طاقت، ہر چیز آزما لی، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر قسم کی تدبیر کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی فکر کر لی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ انسان کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گوشت میرا غریب مسلمان بھائی استعمال کر لے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، ان چیزوں کو اللہ کی نعمت عظمی سمجھیں۔ آج حج کا عمل ہماری زندگیوں سے کس ترتیب سے نکالا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اس وقت ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، حجاج اکرام وہ یوم عرفہ میدان عرفات سے ہو کر منی آئے ہیں، شیطانوں کی کنکریاں ہوئی ہے۔ یہ سارے حج کا عمل مسلمان بھائی ایسے ہوں گے کہ ذہن سے بھی بعض دفعہ نکل جاتا ہے کہ شاید کوئی اور عمل بھی اسلام کا ہو رہا ہے، جبکہ آج سے 2-3 سال پیچھے چلے جائیں، یہی دن ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے بھئی ہمارے اتنے رشتہ دار حج پہ گئے ہوئے، لوگ کہتے تھے آج حج کا خطبہ ہو رہا ہے، آج امام الحج حرم کے امام خطبہ دے رہے ہیں، ہم نے آج خطبہ سنا ہے۔ لوگ رابطے کرتے تھے کہ ہم نے میدان عرفات میں دعائیں کی ہے۔ آپ بتائیں یہ سارا ماحول بنتا تھا نہیں بنتا تھا؟ لیکن 2 سالوں سے وہ باتیں، وہ تصورات، وہ ماحول، وہ حرمین الشریفین جانے کے جذبات، وہ دعائیں، وہ تڑپ، وہ اللہ سے مانگنا، وہ ہماری زندگی سے کہاں چلا گیا دوستو؟ اس پہ تھوڑا غور تو کریں۔ 2 سال کے اندر امت کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ حج جیسا بڑا عمل اور اس کی عظمت دل سے آہستہ آہستہ کم ہو گئی۔ اس لیے ان چیزوں کو معمولی مت لیں۔ آپ کے مساجد کے منبر و محراب سے شعائر دین کی جو بات ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کی بات ہوتی ہے اور اس کی قدردانی کی بات ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم ان چیزوں کو ہلکا لے لیتے ہیں، آسان سمجھ لیتے ہیں، ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں بھائی، یہ سب چیزیں ہو رہی ہے۔ اس دجالی دور کا آغاز جس نے ساری دنیا کے نظام کو جام کر کے ایک پیغام دیا کہ بھئی ہم چاہیں تو آپ کے حرمین کو بند کر سکتے ہیں، اور بند کر دیا ہم نے۔ ہم چاہیں تو آپ کے حج کو ہم اپنی ترتیب پر کریں گے۔ جہاں 35 لاکھ افراد جا کے حج کرتے تھے، وہاں 60,000 افراد، جہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، وہ جگہ سنسان پڑی ہوئی ہے۔ آپ ایک ایپلیکیشن لوڈ کریں، پھر آپ کو نماز کی اجازت ملے، پھر آپ کو طواف کی اجازت ملے، پھر آپ کو سعی کی اجازت ملے، پھر آپ کو منی جانے کی اجازت ملے۔ ایک مشینی نظام میں ہمیں داخل نہیں کر دیا گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، یہ فتنہ رکا نہیں ہے اگر ہم اس غلط فہمی کے اندر ہیں۔ اس کی سوچ بہت آگے کی ہے۔ قربانی کے اس عمل کو اتنے طیب نفس کے ساتھ کریں۔ یہ جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں نا، اس سے اب سمجھ میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی تک آنے والی امت کو کیوں فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اے میری امت جب قربانی کے جانور کو ذبح کرو
تو دل کی خوشی کے ساتھ کرو اور مسکراتے ہوئے کرو، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کرو، تاکہ پورے دنیا کے کفر کو ایک پیغام چلا جائے، ایک سبق چلا جائے کہ آج اس آخری امت کی زبان پر ایک ہی ذات کی عظمت اور بڑائی کے کلمات ہیں، اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے جو مسلمان چھری چلاتا ہے وہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ جملے صرف کلمات نہیں، یہ کافر کے دل میں تیر اور تلوار ہے کہ ہمارا اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ اپنے دین کے لیے اتنے بیدار اور جاگ رہے ہیں۔ اس لیے قربانی کے عمل کو ایک جذبہ ابراہیمی کے ساتھ اس تصور کو ذہن میں لا کے کریں کہ ہم وہ امت ہیں جو اپنے پروردگار کے حکم پہ ہر قربانی کے لیے تیار۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج وہ عظیم الشان دن ہے، اور یہ آنے والے 3 دن یہ قربانی کے ایام ہیں، جس میں یہ امت اس محبوب اور عظمت والے عمل کو ادا کرے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا اس عمل کو معمولی سمجھ کے مت کرو، یہ تمہارے باپ، تمہارے والد، جد امجد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک یادگار ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہمیں کیا ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا ہر بال کے بدلے میں، جانور کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے۔ فالصوف یا رسول اللہ، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور اون والا ہے، یعنی دمبا بھیڑ ہے، اس کے کتنے بال ہیں وہ تو سمجھ ہی نہیں آتے۔ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، فرمایا جو اون والا جانور ہے اس اون کے ایک ایک بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی دی جائے گی۔ تو ایک قربانی کے عمل میں ایک مسلمان کے حصے میں کتنی نیکیاں آتی ہے، کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے خوشی کے ساتھ، اور پھر قربانی کر کے اس میں ایثار، ہمدردی، دوسرے کی غمخواری کا جذبہ بھی ہو۔ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، کتنے مسلمان بھائی ایسے جن کے پاس وسعت نہیں ہے؟ وسعت والے کی ذمہ داری ذبح کرنا ہے، اور جس کے پاس وسعت نہیں ہے اس تک جا کر اپنی قربانی کا گوشت پہنچانا ہے، اس تک پہنچائے، اس کے گھر تک لے کر جائیں، اس ضرورت مند کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا، یہ باطل نے مزاج دے دیا کہ بھئی لائن لگوا دو، لائن لگوا دو تاکہ دوسرے کی ذلت، رسوائی، شرمندگی ہو۔ ہمارے دین کا تصور لائنیں لگوانا نہیں ہے۔ خود غریب کو تلاش کرے، مستحق کو تلاش کرے، اس کے گھر تک پہنچائے۔ ہماری ذمہ داری اس وقت جا کر پوری ہوگی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، مختصراً عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ ہے، اس کی نیت دل میں ہو، زبان سے کریں۔ میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ پڑھتا ہوں 6 تکبیرات زائدہ کے ساتھ۔ اتنا فرق ہے کہ ان 2 رکعتوں میں 6 تکبیرات زائدہ ہے، اور 6 تکبیرات اس ترتیب پر ہے کہ جب نماز شروع ہوگی، اللہ اکبر جو پہلی تکبیر ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، جو ہر نماز میں ہوتی ہے۔ کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو باندھ دیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد پھر ایک تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ لے جا کے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر ایک تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے۔ پھر ایک تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو باندھ دیں گے۔ پھر سورہ فاتحہ سورت ہوگی، یہ رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت شروع ہوگی، سورہ فاتحہ سورت ہوگی، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی، تینوں میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے، اور جو چوتھی تکبیر ہوگی اس میں رکوع میں جا کے رکعت کو پورا کریں گے۔
پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا جس کا سننا ضروری ہے، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ صفے بنا لیں۔